اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک سیریز لے کر آیا ہوں نئی، جس میں رزق سے اکارڈنگ جتنے بھی قرآن کے اندر آیتیں دی ہوئی ہیں وہ ساری آیتیں اس سیریز میں بتاؤں گا، اور لگ بھگ 100 سے 150 آیتیں ہیں، تو تھوڑی تھوڑی ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو رزق سے مراد پیسہ اور لوگوں کی انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، جو چیز ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انسان سے کیا کہہ رہے ہیں قرآن سے سمجھتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا اس میں آپ کو جتنی آیتیں ہر ویڈیو میں آ جائیں اتنی ویڈیو، لگ بھگ 10 سے 15 منٹ کی ایک ویڈیو بنائیں گے، جتنی آیتیں ویڈیو میں آ جاتی ہیں اتنی ویڈیو میں کور کریں گے، باقی پھر نیکسٹ ویڈیو ایسے کر کے کور کریں گے، تو ایک پوری سیریز بنا لیں گے۔ تو آپ اس چیز میں دھیان دے کر، آپ کو جب ٹائم ہو جب ہی آپ اس کو ویڈیو کو سنیں، اور یہ میں نے اسکرین شاٹ لیے ہوئے ہیں کچھ قرآن سے ہندی میں، تاکہ بہتر آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو آیتوں کے نمبر آپ نوٹ کر لینا، میں آیتوں کے نمبر آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو آیتیں پڑھ کر سناؤں گا، اور انشاءاللہ جتنا کوشش ہوگی اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ باقی میں نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو آیتیں بتاؤں، باقی غور اور فکر آپ کو خود کرنا پڑے گا اپنے اوپر ان آیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ تو ہماری آج کی پہلی جو آیت ہے وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں دو چیزیں بتا رہے ہیں، جو ہیں تو بہت ساری اس میں چیزیں، لیکن جو رزق سے متعلق چیزیں ہیں میں ہی آپ کو وہی چیز بتاؤں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو بخشش مانگنے کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم سے بخشش مانگو آپ، یعنی ہم انسان استغفار کریں گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب مانگو گے تو میں تمہاری خطائیں بخش دوں گا، اور عنقریب زیادہ دوں گا نیکی کرنے والوں کو۔ تو نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ہم اس کے لیے کھولیں گے آیت نمبر 177۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کی محبت پر، جو مالدار رشتہ داروں کو، اللہ کی محبت پر مالدار رشتہ داروں کو، اور یتیموں اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جو اس میں ڈیفینیشن ہے پوری، جو نیک انسان کون ہے، نیکی کیا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کور کر دی ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں اپنے سے، ٹھیک ہے، اور غور کریں، غور و فکر کریں اس آیت پہ۔ تو نماز ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، اللہ پہ ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، کس پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ۔ تو نیکی کی ڈیفینیشن یہ آ گئی جو آیت نمبر ہم نے 58 میں بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ تو کن کو زیادہ دیں گے، نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کرنے والے کون ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 177 میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی آیت پہ، آیت نمبر 152، ٹھیک ہے۔ سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو یاد رکھیں، جو اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کرنے کے لیے بول رہے ہیں، شکر ادا کرو ہر حال میں، پریشان ہو تو بھی شکر ادا کرو، اور دل سے کرو، نہ کہ ایسے ہی بس منہ سے، زبان سے نہیں چلتا، دل سے چلے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام کرو اللہ کو یاد رکھو۔ اگر میں کسی کو بے ایمانی کا میرے دماغ میں آ رہی ہے کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، اللہ کو یاد کرو، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کو۔ پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ، اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر جس کو اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا تو پھر اس کے تو بلے بلے ہو گئے نا۔ آیت نمبر 153، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مدد کس سے مانگنے کے لیے بولے، کوئی بھی پریشانی ہو تو کیا کرو، صبر سے کام لو اور نماز سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔
اب نماز پڑھتے ہی کام نہیں ہو جانے کہ نماز پڑھی ادھر کام ہوئے، وہ اللہ کی مرضی کر بھی دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرو، نماز سے مدد مانگو اور صبر بھی کرو، تھوڑا رکو، ٹھیک ہے، اور صبر کرو۔ آیت نمبر 154، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا یہ دوسری آیت ہے، اس میں آیت نمبر 155 پہ آ جاتا ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ خوشخبری کسے ملے گی؟ صبر کرنے والوں کو۔ کس چیز میں صبر کرنا ہے آپ کو؟ خوف میں، بھوک میں، مال، جان، پھلوں کے نقصان سے اس میں آپ کاروبار بھی لے سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان، ٹھیک ہے، اور آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ تو آزمائش تو آنی ہے کسی انسان پہ۔ کیا آزمائش آئے گی؟ خوف آئے گا اس کو، بھوک کی، ٹھیک ہے، بھوک، مال کی، مال کم نہ ہو جائے، جان کی، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کے بچے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آزمائش آتی ہے کہ اللہ کو دوشی ٹھہراؤ گے یا صبر کرو گے اس چیز پہ۔ صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، یہ صبر ہوتا ہے، صبر کی۔ اب آیت نمبر 156، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، کہ جب وہ کہیں، یہ سمجھنے والے الفاظ ہیں کہ جب کوئی پریشانی انسان کو پہنچتی ہے نا، کوئی بیماری ہے یا کوئی دکھ درد، کچھ بھی غم کسی بھی چیز کا، جو ان میں اوپر ایک آیت نمبر 155 میں دکھائے گئے ہیں، کہ اس میں سبھی چیز کور ہو رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ سے اس طریقے اللہ کو یاد کرے نا کہ یار سبھی کو جانا تو ہے نا ایک دن، تو چلا گیا، تو اس چیز سے کیا ہوگا؟ صبر آئے گا انسان کو، تو صبر کرے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ چلیے آیت نمبر، اگلی آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 157 میں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ جو صبر کریں، ٹھیک ہے، اور جو نیکیاں کریں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہو رہی ہیں تو اس کی رحمت، تو اسے کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکنے والا، کسی بھی معاملے میں ہر طرح سے مزے لے گا انسان، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا اس سے اگلی آیت نمبر 186، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے انسان سے۔ ایک انسان ایسی چیز ہے جو سامنے والے کو سوچتا ہے کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگے ہی نہ بس، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو، اور میں اس کے قریب ہوں، اور میں دعا قبول کرتا ہوں اس کی پکارنے والے کی جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ اب آگے شرط رکھ دی، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ شرط یہ ہے کہ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ شرط تو پوری نہیں کر رہا نا اللہ تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 170 کو ہمیشہ دھیان رکھنا، ٹھیک ہے، اور صبر اور شکر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ شرط ماننی پڑے گی، پہلے اس کو میرے پہ ایمان لانا پڑے گا، اور جو میں نے اس کو حکم دیا وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ تو ادھر دعا کرو، ادھر قبول کرا لو، باقی آپ اس پہ خود سے غور کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہی کہہ کے چل رہا ہوں کہ آپ خود سے غور کریں جو میری ویڈیو کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 195، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب نیکی کر رہے ہیں تو دوست بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے کسی کی دوستی ہو جائے تو پھر اسے کوئی روکنے والا ہے کسی بھی معاملے میں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نیکی کرو، نیکی۔ آیت نمبر 177، اگلی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 212، آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے، اور جو پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہ رہا ہے اس کو رزق دے رہا ہے۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ایک ہدایت، ایک عزت اور ذلت، اور ایک رزق۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہم اسے لے نہیں سکتے، اپنا آپ سے تو نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر کہ ہم ہی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ اب اللہ تعالیٰ کسے چاہ رہا ہے، کس کو رزق دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 58 میں، نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کیا ہے؟ آیت نمبر 177 میں بتا دی، ٹھیک ہے۔
ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ رزق کس کو دینا چاہ رہا ہے بے شمار؟ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا آیت نمبر 58 میں نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کیا ہے؟ آیت نمبر 177، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صبر اور شکر۔ ناشکری تو انسان کبھی کرے نا، کہہ دیتا ہے نا کوئی مانگنے والا آیا سامنے، پیسے ہیں ہی نہیں، غریبی کا ڈر، خوف، جو بھی پڑھا ہم نے پیچھے آیتوں میں، خوف، ٹھیک ہے، مال کا جانے کا، مال کے کم ہونے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑھا رہے ہیں نا۔ چلیے آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا رہا ہے۔ اللہ تنگی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تنگی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فراخی بھی دے گا، لیکن اللہ کو قرض دو گا تو کئی گنا بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا میٹر آ گیا اس میں، کسی کو دینے کا کوئی۔ آیت نمبر 261 اور 262، آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ایک دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیں اگے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے لیے بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ اس نے 1 روپیہ خرچ کرا، اللہ تعالیٰ تو مثال دوسرے، میں اپنے طریقے سے مثال دے کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کے 7 ہوں گے، پہلے 7 روپے ہوں گے، پھر 700 ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جو خرچ کر رہے ہو نا وہ دل سے ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 262، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ وغیرہ، خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے احسان نہیں جتاؤ گے ان پہ، جو نہیں جتاتے احسان اور نہ تکلیف پہنچاتے۔ کسی کے پہ خرچ کرا تو اسے احسان نہیں جتانا چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد ان کے رب کے پاس، ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس اجر۔ اب جس کے پاس اللہ کے پاس اجر ہے ان کا، یہ آخرت کی بھی بات ہو رہی ہے اور دنیا کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش تو ان پہ سے ختم ہی کر دی۔ ابھی آزمائش پڑی نا، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، جان و مال سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اس میں ایک فائدہ تو ہمارا یہ ہو گیا، ایک آزمائش تو ہماری اس میں ختم ہو گئی، نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم بھی اللہ تعالیٰ ہٹا رہے ہیں، خوف بھی ہٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چلیے آیت نمبر 263، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ یعنی اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں، اب تم خرچ کر رہے ہو کسی کے اوپر، اس کے اوپر احسان جتا رہے ہو، ساری چیزیں ایذا دے رہے ہو، اس کو پریشان کر رہے ہو، یا کسی کو ادھار دے دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی ادھار دے، ادھار بھی دیتے ہیں نا، خالی صدقہ خیرات نہیں ہے، ادھار بھی دیتا ہے، اس کے بعد تم اسے ایذا پہنچا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اچھی بات کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں دو ہی مت، درگزر کر دو، اچھی بات کرنا ان سے، منع کر دو ٹھیک سے کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس، اس سے بہتر یہ ہے، کیونکہ اگر یہ چیز تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 264، اے ایمان والو اپنے خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، احسان اگر جتاؤ گے، ستاؤ گے احسان کرنے کے بعد تو تمہارے ضائع ہو جائیں گے۔ اب جب ضائع ہو جائیں گے تو اس کے 1 کے 700 کیسے بنیں گے؟ جب تم نے پہلے ہی اسے ضائع کر دیا، قرض اللہ کے راستے میں خرچ تو تم نے کیا، لیکن تم نے اسے ستا کے، احسان جتا کے، تم نے وہ جو صدقہ خیرات کرا وہ ضائع کر دیا۔ اب تمہارے کیسے 700 ہو جائیں گے؟ پھر لوگ کہیں گے ہم نے تو زکوٰۃ کری، ہم نے تو خیرات کری، ہمارا تو نہیں بڑھا۔ تو کیسے بڑھ جائے گا؟ تم نے احسان جتا دیا۔ خیر یہ چیزیں صاحب آپ اپنا آپ سوچیں، ان آیتوں کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، آپ انہیں اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے سوچے سمجھے، غور و فکر کریں ان پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے چھوڑ دے بالکل صاف، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ اب جو آپ نے کمایا، جو نیکی آپ نے کمائی، آپ اسے سوچ رہے ہو کہ میں نے صدقہ خیرات اتنا کر دیا اور میرے اعمال میں ڈھیر لگ گیا اور میرا بڑھ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ صاف پتھر پہ ایک مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور بارش آئی ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس میں سے آپ کا۔ چلیے آیت نمبر 265، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے اللہ کی اور اپنے دلوں کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ، یعنی اچھے دل سے، خالی اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کر رہا ہے انسان،
ایسی ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہے، اس پر تیز بارش پڑی تو اس نے دگنا پھل دیا۔ یعنی بلندی پہ ایک باغ اور اس پہ تیز بارش پڑی، پہلے بارش کہاں پڑتی ہے؟ بلندیوں پہ پڑتی ہے، اس پہ تیز بارش پڑی تو اس نے دگنا پھل دیا اور فائدہ ہوا۔ پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی تو فواری کافی ہے۔ یعنی اس اوپر والے باغ میں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بارش بھی نہیں ہو رہی نا، اگر کوئی کام کاروبار بھی نہیں ہے تو فوار بھی ہے، وہ کافی ہے۔ اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کس دل سے دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تم سب پتہ ہے اس کو۔ چلیے آیت نمبر 267، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اس کو جو تم خود نہیں لے سکتے، اور وہ دوسرے کو آدمی دے دیتا ہے۔ کوئی چیز گھر میں خراب ہو گئی کھانے کی، اور وہ انسان باہر بھجوا دیتا ہے کسی غریب کو، تو وہ تم نہیں لے گے لیکن دوسروں کو تم دے رہے ہو وہ چیز۔ دوسری ایک مثال میں ہی دے دیتا ہوں کہ ایک انسان نے 100 روپے کسی کو دیے سامان خریدنے کے لیے، اب وہ 90 روپے کا سامان لیا اور 10 روپے وہ واپسی دے رہا ہے، اور وہ واپسی جو ہے پھٹا ہوا نوٹ ہے، 10 کا نوٹ جو ہے وہ واپسی پھٹا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو خود نہیں لے رہا ہے، لیکن 10 روپے اگر خود ہی اس کے پاس وہ پھٹے ہوئے ہیں کسی طرح کے، اور اس نے کسی غریب کو دے دی اس لیے کہ اس کے تو کسی کام کا ہے نہیں، چل غریب چلے گا نہیں چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہے ہیں کہ تم خود تو 10 کا نوٹ وہ پھٹا ہوا لے نہیں رہے ہو، غریبوں کو تم نے دے دیا کہ یہ ہے نہیں، چل صدقہ خیرات ہی کر دے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 268، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب انسان جو خرچ نہیں کر رہا تو شیطان تو ڈرا رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ شیطان ڈرا رہا ہے اس کو تنگ دستی ہے، یار تو خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، مطلب ادھر پیسے زکوٰۃ خیرات خرچ کرے گا کسی کو دھار، تیرے پاس کمی آ جائے گی، تو اور اس میں تم بے حیائیوں میں تم خرچ کر دیتے ہو، شوق میں آدمی خرچ کر رہا ہے آج کل۔ تو اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے اوپر بتائی ہیں نا، نیکیوں کے اوپر، وہ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، اور اس کا وعدہ سچا ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں بھلے ہی ڈر لگے گا ان چیزوں کو، لیکن اللہ نے کہہ دیا ملے گا تو ملے گا، خرچ کرو گے ملے گا تو ملے گا بس۔ اور اسی چیز سے انسان ڈرا، شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے انسان کو، یار کمی آ جائے گی، میں 100 میں سے 50 خرچ کر دوں یا 20 خرچ کر دوں یا 30 خرچ کر دوں، میرے پاس کیا پیسہ بچے گا، یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کہاں سے خرچ کروں گا اگر میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہے ہیں کہ شیطان تو تمہیں تنگ دستی کا دلا ہی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا فضل کا، تم خرچ کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میرے سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ چلیے آیت نمبر 271، اگر تم خیرات ظاہر دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ دور کرے گا تمہاری کچھ برائیاں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 272، ان کی ہدایت آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا ملے گا، اور تم پر زیادتی نہ کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے وہ چھپا کے کرو، تنگ دستوں کو پہنچاؤ، کھل کے پہنچاؤ، بس پہنچا دو، بس اللہ کی رضا اس میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور کر دے گا، جس کی برائیاں دور ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ دوسری بات کہ جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا پورا ملے گا، وہ تو ہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے تک کچھ نہیں آپ کا پہنچا، تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک، تو یہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو تم، اسی کا فائدہ تم کو ہی ملے گا، تمہیں پورا مل جائے گا، تم پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 273، تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے اللہ کی راہ میں، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں سمجھے ناواقف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تنگ دستوں کو پہنچاؤ اللہ کی راہ میں، اور ان کو پہنچاؤ جو تم سے لپٹ کے سوال نہیں کرے، لیکن تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لو گے، باقی تمہیں ظاہری طور پہ وہ مالدار دکھائی دیں گے کہ اس کے پاس کیا کمی ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ تنگ دست ہوتے ہیں، رکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو رکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے، انہیں دو، تحفہ سمجھ کے دے دو، انہیں مت بتاؤ کہ تم زکوٰۃ دے رہو، دے دو ایسے ہی۔ آیت نمبر 274، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، پوشیدہ اور ظاہر، پس ان کے لیے ہے ان کے اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آیت یہ بھی آ گئی، اور 170 والی اب آیت نمبر 275،
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت سود کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پر جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر سود کی طرف لوٹے تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تجارت کو کیا ہے حلال۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جی، سود کا کام کرنے کو، بیاج کا کام کرنے کو اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے، کتنا بھی کر لو گے کم ہی پڑے گا، وہ ختم ہوتا رہے گا، آپ کو لگے گا ظاہری طور پہ بڑھ رہا ہے لیکن نہیں بڑھے گا۔ اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خیرات کو بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، خیرات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، میں اس کو بڑھاؤں گا۔ آپ کو ظاہری طور پہ دکھائی دے گا کہ وہ گھٹ رہی ہے لیکن وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کا فائدہ کہیں نہ کہیں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہر ایک کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ناشکری کرو گے تو نہیں بڑھے گا، ناشکری کو تو پسند ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 270، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی چیز ساری آ گئی، دہرا دی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 270 میں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اینڈ کیا پہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل اور نماز قائم کی، تو نماز تو ہر جگہ آتی ہے، پھر نماز کو تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا، اور زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو جس کے پاس اللہ کا اجر ہے تو امانت رکھی ہے ہماری، اجر رکھا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ ہمیں تو دے گا ہی نا، جب وقت آ جائے گا دے دے گا۔ آپ کو اپنے کام کرنے بس یہ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دو چیز انسان کو مین چیز ہے کہ ایک تو ڈر اور ایک غم، یہ دونوں چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے، اسی چیز میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر لے کہ نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا، بس یہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ اور وہی آیت نمبر 170 آپ کو دھیان رکھنی ہے، اور صبر اور شکر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ باقی ویڈیو میرے خیال سے کافی لمبی ہو گئی، اتنے ویڈیو نے مجھے لمبی بتانی نہیں تھی، لیکن میں نے سورہ بقرہ کی جو آیتیں تھیں وہ اس میں ساری کور کر دی، اس کے اکارڈنگ آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اور اس کو ساری آیتوں کو آپ دوبارہ سے دہرائیں گے۔ آیت نمبر میں نے سارے آپ کو بتا دیے، آپ نوٹ کر لیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بھائیوں کو شیئر کریں سبھی کو، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ صحیح لائن پہ پکڑیں اپنا، ادھر ادھر دکان اور مکان اور تجارت اور بزنس کو دھیان میں نہ دیتے ہوئے نا اس چیز پہ دھیان کریں، صرف اس میں کوشش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس حساب سے کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی احکام آنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیسے آپ کو تجارت کرنی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے آپ کو رزق بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بڑھے گا۔ بس اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ پیسے کے لیے، کیونکہ پھر وہی پرابلم ہو جاتی ہے انسان کی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے کوشش کی وہ چیز اس کو مل گئی، لیکن جو اللہ کے کا آخرت میں ملنے والا تھا وہ انسان کھو دیتا ہے۔ تو آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہ کام کریں، یہ تو آپ کو رزق کا تو بینیفٹ ملے گا، بینیفٹ اتنا ملے گا کہ آپ دیکھو کہ ہاں ہو کیا رہا ہے اس ٹائم۔ خیر میں اتنی بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا، اور باقی یہ ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف سے دیکھ سکیں اس میں آیتوں میں جو آپ نکال سکیں مفہوم اس کا آپ نکال سکتے ہیں، میرا جتنا کوشش تھی وہ میں نے کوشش آپ کو بتا دی اپنی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری محنت کو بھی، اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی دے ساتھ میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آیتیں باقی بعد میں کور کریں گے ہم۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دوسری جو ویڈیو میں ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں، کیونکہ لگ بھگ 100-150 آیتیں ہیں، اس میں ابھی کچھ ہی کور ہوئی ہیں، لگ بھگ 15-20 آیتیں میرے خیال سے کور ہوئی ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو باقی اور آیتیں اگلی ویڈیو میں کور کریں گے، پھر اس سے اگلی ویڈیو میں کریں گے، 3 4 5 جو ویڈیو بنیں گی وہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔